السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی محمود شفیع کی یوٹیوب چینل کو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ رمضان المبارک گزر چکا ہے، جس کی تیاری بعض اوقات ہم شعبان سے شروع کرتے ہیں اور بڑا اہتمام کرتے ہیں رمضان میں عبادات کا، اللہ کو یاد کرنے کا، نماز، تسبیحات اور تلاوت کا اور مختلف وظائف کا۔ لیکن جب رمضان گزر گیا تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان کے بعد ہمارے معمولات رمضان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے وہ معمولات جو رمضان میں تھے، کیا اب وہ شوال کے مہینے میں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے معمولات کو رمضان کی طرح ڈھک کر لائیں، باوجود یہ کہ ہم کوتاہیوں والے، کمیوں والے ہیں، بڑے ہی گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے رمضان میں مختلف عبادات ہم نے کی۔ قرآن کریم پورے سال میں نہیں سنتے جس کو رمضان میں پورا قرآن سنا گیا، تراویح پڑھی گئی، سحری افطاری ہوئی، تہجد کی نماز ادا کی گئی، کثرت سے تلاوات اور تسبیحات ہوئی۔ اب رمضان کے بعد اس کیفیت کو لے کر چلنا یہ لازمی اور ضروری ہے، اور وہ کیفیت پیدا ہوگی چار چیزوں کے ساتھ۔ اگر ہم اپنی زندگی میں وہ چار چیزیں لے آئیں تو امید ہے کہ رب العالمین اسی رمضان والی کیفیات کو پیدا فرما دے۔ پہلی چیز شکر ادا کرنا، نمبر 1، یہ سب سے پہلا کام ہے رمضان کے بعد شکر کا ادا کرنا، کہ جتنے اعمال کی توفیق اللہ نے دی ہے ان اعمال پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ضابطہ اور قانون سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے بیان کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو تمہارے انعامات میں بے انتہا اضافہ کیا جائے گا، لامحدود اضافہ کر دیا جائے گا۔ شکر پر بڑے انعام ہیں اور اللہ کو شکر بڑا پسند ہے، انسان کا شکر کرنا رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ پہلی چیز رمضان کے بعد شکر کی ہے کہ اپنی زندگی میں شکر کی عادت کو ڈال لیں۔ ہر نیک عمل جو رمضان میں کیا اس عمل پر اللہ کا شکر ادا کریں، کم ہو یا زیادہ، تھوڑا ہو یا کم زیادہ کیا، بڑا کیا ہو یا چھوٹا عمل کیا، ہر عمل پہ اللہ رب العزت کے ہاں شکر کو بجا لائیں۔ جب آپ شکر کی عادت کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ اسی شکر کی برکت سے مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز، نمبر 2، شکر کے ساتھ دوسری چیز ہے محاسبہ اعمال، اپنے اعمال کا محاسبہ، اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے ان شب و روز کا محاسبہ جو آپ نے رمضان میں گزارے اور اب جو شوال میں گزار رہے ہیں ان کا محاسبہ، کہ ہم کہاں کھڑے ہیں رمضان میں محول ہونے کے بعد، ہم نے کتنا عمل کیا اور اب ہم نے کتنا عمل کیا۔ نماز، تسبیحات، تلاوت، قرآن کریم کا پڑھنا، سننا رمضان میں کتنا تھا اور رمضان کے بعد کیا ہے، ہم نے اس رمضان کے فوائد و ثمرات سے کتنا فائدہ اٹھایا، یہ رمضان ہمارے لیے کس قدر کارگر ثابت ہوا، یہ اپنے نفس کا محاسبہ۔ دوسری چیز، تیسری چیز، جو نیکیاں رمضان میں کی ہیں ان نیکیوں کی حفاظت کرنا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، نیکی کرنا کمال نہیں، نیکی کی حفاظت کمال ہے، اس کو اللہ کے دربار میں قیامت تک لے جانا باحفاظت یہ کمال ہے۔ نیک عمل کی حفاظت کرنا، اگر حفاظت نہ کی تو نیکیوں کے ثمرات ضائع، نیکیوں کے فوائد ضائع۔ چوتھی چیز، نیک اعمال پر استقامت،
جو اعمال رمضان میں کرتے رہے، آپ نے تلاوت کی، تسبیحات شروع کر دی، نئے نئے معمولات رمضان میں بنائے، تہجد کی عادت ڈالی، قرآن کریم سننے کی عادت ڈالی، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالی، آپ نے اپنی زندگی میں درود پاک کی کثرت کی عادت رمضان میں ڈالی، گناہوں سے بچنے کی عادت رمضان میں ڈالی، نیکیوں پر حرص کی عادت رمضان میں ڈالی۔ ان اعمال پر غیر رمضان میں استقامت کرنا، ان کو بجا لانا، رات دن ان کی فکر کرنا، اور صرف یہاں رک نہ جانا۔ رمضان میں 1 پارہ پڑھتے تھے تو اب بھی 1 پارہ پڑھنا، رمضان میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے تو اب بھی 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا، بلکہ فاستقم، ڈٹ جاؤ، پھر آگے بڑھو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل، استقامت پر انعام فرشتوں کے اترنے کے ہیں، اللہ کی رضا کے ہیں۔ استقامت وہی ہے کہ صرف جم جانا نہیں، کھڑے ہو جانا نہیں، بلکہ آگے نکلنا، وہ ہے حقیقی استقامت۔ اعمال میں آگے بڑھ جانا، آگے نکل جانا، اسی جگہ پر قناعت نہ، یہ استقامت۔ اور استقامت پیدا کیسے ہے؟ استقامت کے پیدا کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں جنہیں اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں تو انشاءاللہ اللہ ان 11 مہینوں کو بھی رمضان کی طرح بنا دیں گے۔ پہلے تو 4 چیزیں یاد رکھیں آپ، رمضان کے بعد 4 اعمال آپ نے کرنے ہیں، 4 چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ وہ 4 چیزیں ضروری اور لازمی ہیں، ان 4 چیزوں کا کرنا لازم ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز شکر کا ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 2، نفس کا محاسبہ کرنا۔ نمبر 3، نیکیوں کی حفاظت کرنا۔ اور نمبر 4، استقامت طلب کرنا یا مستقیم رہنا یا استقامت پر رہنا۔ یہ 4 چیزیں۔ ابھی استقامت پیدا کیسے ہو؟ اس کے لیے کئی طریقے ہیں۔ پہلی چیز اللہ سے دعا، مدد مانگے۔ دعا بڑا قیمتی ہتھیار ہے، اللہ سے مدد طلب۔ خود قرآن نے بتا دیا استقامت کیسے مانگے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا افرغ علينا صبرا۔ یہ دعائیں مانگے جو اللہ نے خود سکھائی ہیں، یہ استقامت کی دعائیں۔ اے اللہ صبر کو ہم پر انڈیل، اے اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کر، کجی پیدا نہ کر، ہمارے دلوں کو ثابت کرنا۔ اور 2 دعائیں حدیث سے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی طاعتک، یا اسی طرح یا مثبت القلوب، اے دلوں کو جمانے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو دین پر جماعت مضبوط کر دے تو۔ اور چوتھی دعا اللہ کے رسول نے قرآن کریم، چوتھی دعا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث میں فرمائی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر۔ یہ دعا استقامت پیدا کیسے ہوگی؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام دعا کا مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا، یہ استقامت کا پہلا کام۔ دوسری چیز قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت۔ قرآن اور رمضان دونوں کا تعلق لازم اور ملزوم والا ہے، چولی دامن کا تعلق ہے رمضان کے ساتھ قرآن کا، اور قرآن کا رمضان۔ اسی طرح یہ عمل غیر رمضان میں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کو غلاف کے اندر لپیٹ کر اوپر تاج میں سجا دیا، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی قرآن کی کثرت، تلاوت کی کثرت۔ دوسرا کام استقامت کا یہ ہے۔ تیسری چیز استقامت کی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے، اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اعمال پر مستقیم فرمائیں گے۔ چوتھی چیز احکام شریعت کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، بس ایسے گردن جھکا دیں، جب بھی شریعت کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ آ جائے، وہاں پر اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے دنیا کے ماحول کو، سب کچھ کو رکھ دیں، اور بس اللہ کا حکم جو نبی کا طریقہ آ جائے، بس پھر خاموشی سے سر جھکائیں۔ یہ 4 طریقے ہوں گے۔ اور 5ویں چیز استقامت کے لیے یہ ہے کہ اولو العزم
لوگوں کے احوال کو پڑھیں، اور سب سے زیادہ اولو العزم پیغمبر ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اولو العزم سے مراد پیغمبر ہیں، پیغمبروں کی حالات زندگی کو پڑھیں، یقین جانیں کئی مرتبہ رو کر کہتا رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے رسول کے طرز عمل کو پڑھو، آپ کی مکی زندگی کو پڑھو، آپ کی مدنی زندگی کو پڑھو، رسول اللہ کا کردار پڑھو، آپ کے احوال پڑھو، پتہ چلے گا کہ ہم کس نبی کے نام سے، اس نبی نے دین کے لیے کیا کیا تکالیف برداشت کی، ہم نے اس دین کو کیسا سستا، ہم نے اس دین کو کیسا بے یار و مددگار چھوڑا، ہم نے اس دین کو کیسا جو ہے وہ کمزور اور گھٹیا بنا دیا، جس دین کے لیے رسول اللہ نے اپنے آپ کو قربان کیا، جس دین کے لیے اللہ کے رسول بھوکے رہے، پیاسے رہے، جس دین کے لیے صحابہ شیاب ابی طالب میں قید رہے، جس دین کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کو طائف میں زخمی کیا، جس دین کے لیے امام الانبیاء بدر میں نکلے، احد میں نکلے، خندق میں نکلے، جس دین کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے پیٹ مبارک پر بھر آپ حالات پڑھیں، انشاءاللہ جب آپ یہ 5 کام کریں گے تو اللہ اعمال پر استقامت عطا فرمائیں گے، اور جب اعمال پر استقامت آئے گی تو پھر وہ 11 مہینے بھی رمضان کی طرح گزریں گے، اور جب 11 مہینے رمضان کی طرح گزریں گے تو اللہ کی اطاعت میں کامل ہو جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔